جتنی نعمتیں جہان دے اندر اصل استعمال کرے سوں، جتنی نعمتیں استعمال کرے سوں وہی جہان دے اندر چھوڑ کے لگے ہوئے سوں، لیکن جس وقت رب ذوالجلال نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کے احسان کا لفظ فرمایا تو سارے ذہنوں دے اندر ایک سوال پیدا ہویا کہ رب ذوالجلال نے احسان کا لفظ کیوں فرمایا؟ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اس جہان میں ہم استعمال کر کے چھوڑ کر ایک کفن کے ساتھ قبر کے اندر جانے والے ہیں، لیکن محمد عربی کے بارے میں احسان کا لفظ اس لیے بھی فرمایا کہ محمد عربی صرف عام نعمت نہیں ہے بلکہ نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اس جہان میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے حشر میں بھی کام آنا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ رب ذوالجلال نے جتنی بھی نعمتیں ان جہان عطا فرمائیاں اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ فانی جہان ہے، کلمہ نبیدہ ہے، عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیندہ ہے، حسن نے مانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں رانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا۔ تو سمجھ یہ لگی کہ رب ذوالجلال نے جرا احسان کا لفظ فرمایا اس لیے فرمایا کہ محمد عربی وہ نعمت عظمیٰ ہیں جنہوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ رہنا ہے، پھر قبر میں بھی آنا ہے، پھر قبر حشر میں بھی آنا ہے۔ تو سمجھ لگ گئی کہ رب ذوالجلال نے سر سے بہت بڑا احسان کیتا اور احسان عظیم کیتا، کیوں؟ جس نے محمد عربی کی ذات کو اس جہاں پر پہچان لیا، یعنی آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مانیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ واہ 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 واہ۔ رجی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں جہاں ہوتے ہیں زمین دے ہوتے مابوس ہوئے رب کو پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کو درجہ دیتا ہے، کیونکہ جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں بہت بڑے درجے اور فضیلت پر قائم ہوتے ہیں اور بہت بہت بلندی پر فائز ہوتے ہیں، لیکن محمد عربی کی ذات کو رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنایا، یعنی انہی انبیاء کا جو بہت بڑا درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں ان کا بھی امام بنایا۔ اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ میرا سجنا یہ سمجھ کے نہ تے میرے نبی دے سجنا ہی کوئی کرے بھی نہ سکے۔ حکم اذان تمہاری اذان ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا بلاوا نہیں ہے، اس میں حکم محمدی بھی ہے۔ محمد عربی نے ہمیں پڑھ کے دکھایا ہے کہ نماز ہو، اللہ نے تو قرآن حکم نہیں چھوڑا ہے نا، نماز قائم کرو، اور تم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو، سر سجود ہوتے ہو، تو تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ محمد عربی نے۔ اس لیے ہر وہ کام جو محمد عربی تمہیں کہیں